بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر نقشبندی۔ دوستان محترم، طبیعت کچھ دن ناساز رہی، اس لیے آپ سے رابطہ بھی نہ ہو پایا۔ بہرطور آج جو گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ کچھ دن لیٹ کر رہا ہوں، 1 مارچ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ 1 مارچ ہم مناتے ہیں سول ڈیفنس ڈے کے طور پہ، یعنی شہری دفاع کا دن۔ اب تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، عوام الناس تک اس کا شعور پہنچانے کے لیے ایسے ایام منائے جاتے ہیں جیسا کہ 1 مارچ۔ دوستان محترم، ادارے اپنا کام اپنی سطح پر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں شکایات بھی ہوتی ہیں کہ ادارے اچھا کام نہیں کر رہے، لیکن اچھا کام اداروں کی طرف سے اس وقت شروع ہوتا ہے جب عوام اور ادارے آپس میں مل جل کے کام کرتے ہیں۔ شہری دفاع یعنی سول ڈیفنس کا ادارہ اسی طرح ہی ہے کہ اس میں ایک تو محکمہ سرکار کا ہوتا ہے، صوبائی گورنمنٹ کے تحت آتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک پرائیویٹ سطح پر تنظیم سازی کی جاتی ہے جس میں ایسے خوبصورت اور نرم دل، ہمدرد دل جو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کو شہری دفاع کی تربیت دی جاتی ہے کہ کن کن خطرات کے موقع پر شہریوں کی وہ جو تربیت ان کو دی جاتی ہے وہ کام آ سکتی ہے۔ جیسا کہ خدا نخواستہ سیلاب آ جاتا ہے، خدا نخواستہ شدید اور خطرناک طوفانی بارشیں آ جاتی ہیں، خدا نخواستہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہمارا پاکستان اس حوالے سے کچھ زیادہ پرابلمز کا شکار ہے کہ یہاں دہشت گردی کے واقعات بھی عموماً ہو جاتے ہیں، بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت کے معاملات ہیں، کچھ اور آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ادھر جائیں گے تو بات لمبی اور پتہ نہیں کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے شہری دفاع کی تربیت عام شہریوں کی جاتی ہے، تاکہ ایسے ایمرجنسی کے حالات و واقعات میں ان کی تربیت عوام الناس کے کام آ سکے، تاکہ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے اور انسانی جانوں کے ضیاع کو بھی روکا جا سکے۔ اچھا، یہ جو شہری دفاع کی تربیت ہے، یہ صرف ان واقعات میں ہی کام نہیں آتی، یہ گھر کے معاملات میں بھی کام آ سکتی ہے، اور آتی ہے، گلی محلے میں کام آ جاتی ہے۔ کوئی مکان گر جاتا ہے، کوئی بچہ گر جاتا ہے، خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ، جیسے کچن کے کام ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں کچن میں کھانا پکانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کسی بھی غفلت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، تو اس کو فوری طور پر کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ بچہ بلندی سے گرا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، کوئی فریکچر شدید ہو جاتے ہیں، تو ان حالات میں فرسٹ ایڈ کیسے بہم پہنچا سکتے، یہ بڑے اہم چیزیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شہری دفاع کی تربیت نوجوانوں، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی دینا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات مرد حضرات گھر میں نہیں ہوتے، باہر کام پہ ہوتے ہیں، خواتین گھر میں ہوتی ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ کبھی کچن میں سلنڈر کو آگ لگ جائے، یا الیکٹریسٹی کا کوئی ہو سکتا ہے پرابلم، اس سے آگ لگ جائے، مسائل ہو سکتے ہیں، تو خواتین کو بھی یہ تربیت ضرور بضرور دینی چاہیے۔ اصل میں شہری دفاع کی جو تربیت ہے وہ پہلے جنگوں میں بھی استعمال ہو جاتی تھی، زخمیوں کو پانی پلانے کی صورت میں، ان کی مرہم پٹی کی صورت میں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی، اس طرح بے شمار بڑی وسعت ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اس کو ہم کہیں پر بھی، یہ جو تربیت ہے شہری دفاع کی، یہ ضائع نہیں ہوتی۔ یہ تربیت بھی 2 طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو موٹیویشن ڈیولپ کرنا ہے، نوجوانوں کے اندر اس بات کا احساس اجاگر کرنا ہے، اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا ہے، خاص طور پہ ہماری جو بچیاں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ان کو بھی تربیت دینی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس سے ہماری جو شہر کے معاملات ہیں، گلی محلے کے معاملات ہیں، اس میں ہونے والے کسی بھی عجیب سے واقعات کے نتیجے میں جو حادثات اور جو واقعات، جو نتائج آ سکتے ہیں، اس میں خسارے کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اور انسانی زندگی کا ضیاع ہو جانا یہ بڑی المیہ کی بات ہے، جبکہ اس کا الٹرنیٹ موجود ہو کہ تھوڑی سی تربیت ہوتی، تھوڑا سا ہم ویل نون ہوتے، معاملات کو سمجھتے، چیزوں کو سمجھتے، تو بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ انہی جذبات کو موٹیویشن کے ذریعے نوجوانوں میں، طالب علموں میں، بڑوں میں اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور اداروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے
کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، اور اللہ کی طرف سے، میرے دین و مذہب کی طرف سے جو مجھ پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، چونکہ انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، اس کو وہ سارے کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، قرآن میں موجود ہیں، میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر و مقدس سے ادا کی ہوئی باتیں ہیں، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کر کے جہاں ہم ایک اچھے انسان اور اچھے شہری بن سکتے ہیں، اسی طرح ہم انسانی جان بچانے والے انسان بھی بن سکتے ہیں، ریاست کو خوشحال بنانے والے بھی بن سکتے ہیں، ریاست کو فلاحی ریاست بنانے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھ کر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنے کردار کو انسانی فلاح و بقا کے کاموں میں لگا دینا ہی کمال ہے۔ بہت شکریہ۔